السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بچوں، ہم نے کیمسٹری کا چیپٹر نمبر 10 سٹارٹ کیا ہوا ہے، انوائرمنٹل کیمسٹری۔ تو اس میں آج بچوں جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے ماحولیاتی مسائل کو کم کرنے کی حکمت عملی۔ بچوں، ہمیں پتہ ہے کہ فوسل فیولز کے جلنے سے بہت زیادہ آلودہ گیسز ہر وقت ہوا میں شامل ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سڑکوں پر چلنے والی گاڑیاں، ہوائی جہاز، صنعتی مشینیں، کوئلے کی مدد سے چلنے والے بجلی کے کارخانے، یہ بڑے بڑے شہروں میں آلودگی کی وجہ بن رہے ہیں۔ تو سائنسدان جو ہیں وہ ہر وقت اسی کوشش میں ہیں کہ کچھ ایسے طریقے اختیار کیے جائیں جس کی وجہ سے آلودگی کو کم کیا جا سکے۔ تو یہاں پہ بچوں ہم ون بائی ون ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور جو قدرتی طریقہ ہے وہ ہے شجرکاری۔ شجرکاری یعنی ہوا میں، ماحول میں زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگائے جائیں، پلانٹیشن کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ پودے جو ہیں وہ فوٹوسنتھسس کے پروسیس کے ذریعے سے ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں، اس کے بدلے میں ہوا میں آکسیجن چھوڑتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم ری ایکشن ہے جو سورج کی روشنی اور پتوں میں موجود سبز رنگ کے مادہ کلوروفل کی موجودگی میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی دیکھیے اینیمیٹڈ ڈائیگرام بھی میں نے لگائی ہے کہ کس طرح سے پودے ہوا میں آکسیجن کو خارج کر رہے ہیں۔ بچوں نیچے دیکھیں فوٹوسنتھسس کی ایگزیبیشن بھی ساتھ لگا دی ہے، جیسے 6 کاربن ڈائی آکسائڈ، CO2+6 واٹر مالیکیولز، اور اس کے ساتھ اوپر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کلوروفل، اور پھر سورج کی روشنی اور اس سے گلوکوز بنتا ہے، پلس آکسیجن خارج ہوتی ہے، اور یہی آکسیجن جو ہے یہ فضا کو صاف کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے بعد پودے ہوا میں موجود مادی زراعت کو بھی کم کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے پتوں اور شاخوں پر اور تنے پر جم جاتے ہیں۔ نیکسٹ بچوں دیکھیے میں نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے کیٹالیٹک کنورٹر کی۔ موجودہ دور کی گاڑیوں میں گیسوں کے اخراج کے لیے بنے سسٹم میں ایک آلہ لگاتے ہیں جس کو کیٹالیٹک کنورٹر کہتے ہیں۔ اب یہ آپ ڈائیگرام دیکھیے میں نے اس میں لگائی ہے، تو یہ انجن میں سے دیکھیے دھواں نکلنے کے لیے جو پائپ جا رہا ہے پیچھے تک، ایگزاسٹ پائپ جا رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں انجن سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور درمیان میں یہ کیٹالیٹک کنورٹر لگا ہوا ہے۔ اب کیٹالیٹک کنورٹر کرتا کیا ہے؟ جب گاڑیوں کے انجن میں فیول جلتا ہے تو بعض اوقات آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جلنے کا عمل مکمل نہیں ہوتا، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ کاربن مونو آکسائڈ اور کاربن ہائیڈرو کاربنز پر مشتمل گیسیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہوا میں موجود نائٹروجن بھی اپنے آکسائڈز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو کیٹالیٹک کنورٹر جو ہے یہ بیک وقت 3 کام سر انجام دیتا ہے تاکہ ان خطرناک گیسوں کو ختم کر دے۔ تو نمبر 1 دیکھیے، یہ نیچے میں نے اینیمیٹڈ ڈائیگرام بھی لگائی ہوئی ہے کہ دیکھیے یہ کنورٹر نائٹروجن کے آکسائڈز کو نائٹروجن اور آکسیجن میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی NO جو ہے اس میں سے نائٹروجن علیحدہ کر دیتا ہے اور آکسیجن علیحدہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو کاربن مونو آکسائڈ گیس ہے اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ نمبر 2 پوائنٹ یہ ہو گیا۔ نمبر 3 پوائنٹ کیا ہے کہ ہائیڈرو کاربنز کو آکسیڈائز کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ اسٹریٹجی بچوں یہ دیکھیے میں نے نمبر 3 لکھی ہوئی ہے، فلو گیس ڈی سلفرائزیشن۔ اسی طرح ہوا میں سلفر ڈائی آکسائڈ کے ارتکاز کو کم کرنے کے لیے یا تو ایسا فیول استعمال کیا جائے جس میں سلفر کی نمایاں طور پر کمی ہو، یا پھر فلو گیس ڈی سلفرائزیشن کے عمل سے سلفر کی مقدار کو کم کیا جاتا ہے۔ فلو گیس ان فاضل گیسوں کا میزہ ہے جو بجلی بنانے کے کارخانوں میں فوسل فیولز کے جلانے سے بنتا ہے۔ فلو گیس ڈی سلفرائزیشن کے عمل کے دوران ایک ایسا کمپاؤنڈ استعمال کیا جاتا ہے جو فلو گیس کو جذب کر لیتا ہے۔ اس عمل میں 95% سلفر ڈائی آکسائڈ کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بچوں نمبر 4 اسٹریٹجی جو ہے یہ دیکھیں میں نے اس کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ فوسل فیولز کی بجائے قابل تجدید ذرائع کا استعمال کیا جائے، یعنی فوسل فیولز جو ہے پیٹرولیم وغیرہ ہے اس کو استعمال کرنے کی بجائے جو قابل تجدید ذرائع ہیں جیسا کہ سورج کی روشنی، ہوا، پانی، زیر زمین، ہیٹ انرجی اور بایو میس وغیرہ شامل ہیں، ان کو استعمال کیا جائے۔ سولر انرجی اور ہوا کی انرجی کا ایسے ذرائع ہیں جو بجلی پیدا کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں، اور ان سے ماحول کو نقصان بھی بہت کم پہنچتا ہے۔ اس کے بعد بچوں ٹاپک آ جاتا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس۔
تو ایئر کوالٹی انڈیکس ایک ایسا پیمانہ ہے جو کہ ہوا میں موجود آلودگی کو ماپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ایئر کوالٹی انڈیکس کی ویلیو 50 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ہوا میں سانس لینا موزوں ہے، لیکن جیسے جیسے اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی، جیسا کہ اگر 300 ہو جائے یا 300 سے زیادہ ہو جائے تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہوتی ہے، اسپیشلی 18 سال سے کم عمر کے بچوں یا 65 ایئرز 65 سال سے زیادہ عمر کے بزرگ یا دل کے پھیپھڑوں کے امراض اور ذیابیطس کے شکار لوگوں کے لیے اس ہوا میں سانس لینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس طرح وہ اشخاص جو لمبا عرصہ گھر سے باہر گزارتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، تو یہ نمبرنگ کی ہوئی ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں 1 بائی 1 کہ سب سے پہلے گھر سے باہر کم سے کم وقت گزاریں، یعنی جتنا جلدی ہو سکے آپ گھر واپس آ جائیں اپنے کاموں کو نمٹا کے۔ اس کے بعد اگر گھر سے جانا ہو تو پھر ماسک پہنیں، اور ماسک جو ہے یہ بہت سے مضر صحت جو ذرات ہیں ان کو سانس میں شامل ہونے سے روکتے ہیں۔ پھر اسپیشلی N95 ماسک استعمال کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ گھر کے اندر کی فضا کو محفوظ کرنا بھی ضروری ہے، تو اس کے لیے دروازے کھڑکیاں وغیرہ بند کر دیں تاکہ گھر کے اندر کی فضا صاف ستھری رہ سکے، یا پھر یا کمروں کے لیے ہوا صاف کرنے والے آلے یا ایئر کنڈیشنرز استعمال کیے جائیں، یا ایئر پیوریفائر جیسے ہوا صاف کرنے والے آلے استعمال کیے جائیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ آ جاتا ہے کہ اگر کسی بیماری کی علامات ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور نمبر 5 پہ آ جاتا ہے کہ کاربن مونوآکسائڈ کی مقدار اگر ذرا سی بھی گھر میں آپ کو فیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے چولہے جو ہیں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے تو وہاں سے کاربن مونوآکسائڈ کی مقدار آپ کو نظر آ رہی ہے، بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس کا فوراً سے سدباب کیا جائے۔ ایسے لوگ جو کسی وجہ سے خطرے والے گروپ میں شامل ہوں، ان کے پھیپھڑوں، دل اور دماغ پر ماحول کے برے اثرات ہو سکتے ہیں۔ ہوائی آلودگی وجہ سے بننے والی اشیاء ان کے خون میں شامل ہو کر کھانسی کا باعث بنتے ہیں، ان کی آنکھوں میں خارش ہو سکتی ہے، پھر اس کے علاوہ کینسر جیسی موذی بیماری سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے، اور قبل از وقت موت واقع ہو سکتی ہے۔ بچوں، اس کے ساتھ ہی آج کا چیپٹر ہمارا ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔